السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جنرل پرویز مشرف پر مختصراً گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مشرف کہاں پیدا ہوئے، کیسے فوج میں آئے اور کیسے مارشل لا لگایا، پھر کیسے پاکستان سے باہر گئے اور کیسے ان کی موت ہو گئی۔ تھے تو مشرف دنیا کی سب سے مضبوط اور کامیاب فوج کے سربراہ، لیکن ہمارے معاشرے میں ان کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی انہیں فاتح ہند، کوئی انہیں قومی ہیرو اور کوئی غدار تو کوئی ضمیر فروش بولتا ہے۔ کوئی انہیں ایک سچا محب وطن جرنیل اور وار لیڈر سے لے کر انہیں نڈر بے باک سپاہی بولتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف۔ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ آپ مزید آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ سید محمد مشرف کے ہاں 11 اگست 1943 برٹش حکومت میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام سید پرویز رکھا گیا۔ سید پرویز نے اپنے ابتدائی 4 سال دہلی میں گزارے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ مشرف جو کہ ان کے والد تھے 1947 میں پاکستان بننے کے بعد کراچی اپنے خاندان سمیت آ گئے۔ ان کے والد ڈپلومیٹ تھے۔ پرویز مشرف 1949 سے لے کر 1956 تک ترکی میں رہے۔ انہوں نے 1964 میں پاک فوج کے اندر شمولیت اختیار کی، کوئٹہ کے آرمی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے گریجویشن کیا اور پھر لندن رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز میں داخلہ لے لیا۔ انہوں نے آرٹلری، انفینٹری اور کمانڈو یونٹس میں کئی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد کوئٹہ سٹاف کالج اور نیشنل ڈیفنس کالج کے وار ونگ میں پڑھایا بھی تھا۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کی 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ بھی لیا اور کئی بہادری کے کارنامے سر انجام دیے۔ 1998 وقت تھا نواز شریف کی حکومت کا، جب وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں اکتوبر 1998 میں مسلح افواج کا کمانڈر بنا دیا۔ آرمی چیف بننے کے بعد 1999 میں انڈیا کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کارگل اور کئی محاذوں پر انڈیا کی سرحد میں فوجیں اتار دیں، جس وجہ سے بین الاقوامی اداروں کا پاکستان کی گورنمنٹ پر اچھا خاصا دباؤ چلنا شروع ہو گیا اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے فوج کو واپس بلوا لیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے اس قدم کی وجہ سے پاک افواج میں کافی غصہ پایا گیا۔ 12 اکتوبر 1999 میں جب مشرف ملک سے باہر گئے تھے تو میاں نواز شریف نے انہیں برطرف کر دیا اور سخت احکام جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ مشرف کو کسی بھی صورت پاکستان میں اترنے نہ دیا جائے اور انہیں کراچی ایئرپورٹ پر اترنے سے روکا گیا۔ نواز شریف کے اس قدم نے افواج کے غصے کو بڑھاوا دیا، جس وجہ سے پاک فوج نے کراچی ہوائی اڈے اور دوسرے سرکاری معاملات اور عمارتوں کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے نواز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا اور اسی وجہ سے مشرف کے لیے فوجی حکومت بنانا آسان ہو گیا۔ مشرف نے آئین کو معطل کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا۔ انہوں نے عبوری طور پر پاکستان کو چلانے کے لیے قومی سلامتی کونسل بنائی جس میں سویلین اور فوجی مقررین شامل تھے۔ 2001 میں انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ہندوستان کے ساتھ بات چیت کی۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر حملے ہوئے تو امریکہ نے افغان پاک بارڈر پر موجود لوگوں کو اسلامی شدت پسند یا دہشت گرد کا نام دیتے ہوئے صدر مشرف کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ اس علاقے اور دوسرے کئی علاقوں میں دہشت گردی نہ پھیل سکے۔ حقیقت سے واقفیت رکھنے والے اہل علم اس بات کی گواہی دیں گے جب تک امریکہ رہا دہشت گردی رہی۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گرد کون ہے، امریکہ یا مسلمان؟ چلو خیر، اگلے کئی سالوں تک صدر مشرف پر حملے ہوتے رہے لیکن وہ بچ جاتے۔ مشرف نے 2002 میں آئین کو بحال کیا، حالانکہ اس میں قانونی فریم ورک کے ساتھ ترامیم کی گئی تھیں۔ 2007 میں مشرف نے صدارت کے لیے دوبارہ انتخاب کی کوشش کی لیکن انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت چاہتی تھی کہ یا تو وہ صدر بن سکتے ہیں یا آرمی چیف، یعنی آرمی چیف ہوتے ہوئے آپ صدارت کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ نومبر میں پرویز مشرف نے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی بڑھ سکتی ہے اور دوبارہ آئین کو معطل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس کو برطرف کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے بہت سے ججوں کو تبدیل کر دیا اور اپوزیشن کے سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے جس میڈیا کو آزاد کیا تھا اسی پریس اور میڈیا پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ پھر انہوں نے سویلین صدر بننے کے لیے آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مشرف نے دسمبر 2007 میں ایمرجنسی کا خاتمہ کر دیا۔ حالانکہ آئین کو بحال کرنے سے پہلے انہوں نے اس میں کئی ترامیم کی جن سے ایمرجنسی کے دوران نافذ کیے گئے اقدامات کو تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ فروری 2008 کے پارلیمانی انتخابات میں مشرف کی پارٹی کی خراب کارکردگی کو بڑے پیمانے پر صدر اور ان کی حکمرانی کو
عوام نے مسترد کر دیا۔ عوام میں آئے روز احتجاج ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت عوام کو لیڈ کرنے کے لیے میاں نواز اور زرداری نے مل کر کام کیا۔ مشرف پر جو الزامات عائد کیے گئے، جن میں بی بی بینظیر بھٹو کے قتل کا الزام بھی تھا، جس وجہ سے جیالے زیادہ جوش و خروش سے پرویز مشرف کی مخالفت کرتے تھے، بہت سے دیگر الزامات مشرف پر عائد ہوئے، جس کے نتیجے میں مشرف نے 18 اگست کو اپنا استعفیٰ دے دیا۔ اکتوبر 2010 میں ان کو مختلف الزامات کی بنا پر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ انہی دنوں میں مشرف نے ایک سیاسی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ کا اعلان کیا۔ 18 اپریل 2013 مشرف کو ایک عدالت نے انہیں 2007 میں آئین کو معطل کرنے کے حوالے سے جاری تحقیقات پر انہیں نااہل کر دیا گیا۔ اگلے دن انہیں تفتیش سے جڑے الزامات کے جواب حاصل کرنے کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ان پر بی بی بینظیر کے قتل کے الزامات کے لیے انہیں ان کے گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا۔ مشرف کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان کے علاج کی غرض سے انہیں دبئی جانے کی اجازت مل گئی۔ 2018 میں یہ انکشاف ہوا کہ انہیں ایک امائلائڈوسس نامی ایک بیماری ہے، جس بیماری کی وجہ سے انسان کے گردے، معدہ، جگر وغیرہ کافی حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ جسم کی نشوونما اور ہاضمے کا قدرتی طریقہ مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ 1 سال بعد انہیں سنگین الزامات کی بنا پر عدالت حاضر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں موت کی سزا سنائی گئی، حالانکہ ان کی صحت کی وجہ سے ان کا پاکستان آنا ناممکن تھا۔ 2020 میں ان کی اس سزا کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ 2022 کے شروع میں ان کی طبیعت کافی حد تک ناساز ہو گئی، جس وجہ سے ان کی فیملی کی طرف سے پاکستانیوں کو دعا کی التجا کی گئی۔ ان کا علاج امریکن ہاسپٹل دبئی میں جاری تھا کہ 5 فروری 2023 بروز اتوار وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو دوستو، یہ تھے جنرل سید پرویز مشرف کے سوانح حیات پر مبنی ایسے حقائق جو زبان زد عام تھے۔ ہم نے ان کے اقتدار یا کارناموں کے بارے میں مختصراً بتایا۔ آپ کی نظر میں مشرف کیسے تھے؟ ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ اس ڈاکومنٹری میں ڈاکٹر عافیہ کا ذکر صرف اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ان کو امریکہ کے حوالے کرنے یا ان کو اغوا کروانے کے حوالے سے انٹرنیٹ پر کئی مضامین ہیں جو کہ بحث کی وجہ بن سکتے تھے۔ لہٰذا اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔